ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے، اس نے گیان واپی مسجد کے سلسلے میں گویا کہ انہیں یہ مجبور کر دیا کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف جائیں۔ جو کمیٹی لڑ رہی ہے وہ کمیٹی اس کے لیے تیار ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے خاموشی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے قانون بنایا تھا انہیں اس مسئلے کے اندر آگے آنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے مسئلے کو سپریم کورٹ میں لے جا کر کے رکھیں گے، سپریم کورٹ جو فیصلہ کرتا ہے ہم اس فیصلے کے اوپر خاموش ہو جائیں گے۔ جب 91 کا قانون آ چکا تھا تو اب بابری مسجد کے سوا کسی مسجد کے مسئلے کو اٹھانا نہیں چاہیے تھا۔ یہ فرقہ پرست طاقتیں ہیں ملک کے اندر جو کبھی اس ملک کے اندر ہندو مسلم اتحاد اور قربت کو پیدا نہیں ہونے دیں گی، باقی نہیں رہنے دیں گی۔ سروے کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، سروے کرا لیجیے آپ۔ ہمیں یقین ہے کہ سروے کی رپورٹ اگر صحیح معنی میں آ رہی ہے تو یہی ہوگی کہ یہ مسجد ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کانگریس گورنمنٹ کے اندر جو سن 91 کے اندر چیز ہوئی تھی اس نے یہ مسئلہ مسلمانوں ہی کا ہے، اس نے بڑی حد تک مسلمانوں کو مطمئن کر دیا تھا، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ اور مدعے ختم ہو گئے، لیکن فرقہ پرست ذہنیت نے ان کو ختم ہونے نہیں دیا، اور گیان واپی مسجد اور متھرا کی عیدگاہ کے مسائل کو بھی شروع کر دیا۔ جو 1-2 دن پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس نے گیان واپی مسجد کے سلسلے میں گویا کہ انہیں یہ مجبور کر دیا کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف جائیں۔ جو کمیٹی لڑ رہی ہے وہ کمیٹی اس کے لیے تیار ہے، اور اس نے سپریم کورٹ کے وکیلوں سے بات چیت بھی کر لی ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ اس مسئلے کو بھی کورٹ کے اندر لے جائیں گے۔ اب کورٹ کے مسائل کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، ہم ابھی اس سلسلے میں کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو گیان واپی کا مسئلہ ہے، اس میں سیاسی پارٹیوں کی جو چپی دکھائی دیتی ہے، اس پر جو دوسری پارٹیاں جن کو آپ سیکولر پارٹیاں کہتے ہیں وہ بھی خاموش ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کسی کی خاموشی، سیاسی پارٹیوں کی خاموشی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے قانون بنایا تھا انہیں اس مسئلے کے اندر آگے آنا چاہیے تھا، اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو قانون بنا تھا اب اس قانون کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ خاموش ہیں تو یقیناً کہ خراب بات ہے۔ ہم اس کی کیسے دیکھیے، ملک ہمارا ہے، سپریم کورٹ ہماری ہے، ہم نے ملک کے دستور کو بنایا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتا ہے، ہمارا ملک کا جو سب سے بڑا کورٹ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، تو ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے، آج بھی ہم کہتے ہیں اور ہم کہتے چلے آئے ہیں کہ ہم اپنے مسئلے کو سپریم کورٹ میں لے جا کر کے رکھیں گے، سپریم کورٹ جو فیصلہ کرتا ہے ہم اس فیصلے کے اوپر خاموش ہو جائیں گے۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آستھا کے نام کے اوپر ہوئی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آستھا کی بنیاد کے اوپر، آستھا کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوئی ہے۔ آستھا تو کیا، وہ تو جب یہ کہہ دیا کہ رام جنم بھومی نہیں ہے تو پھر آستھا کیا رہی ہے؟ یہ تو آپ عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں۔ جب وہ یہ کہتا ہے سپریم کورٹ کہ یہ مسجد اپنی جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں رام مندر نہیں تھا، تو مسئلہ ختم ہو گیا کہ یہ آستھا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کیوں کیا ہے، میں اب اس بات کو اکھاڑ دوں اور یہ کہوں کہ کیوں کیا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، نامناسب بات ہے، لیکن میں اس کو آستھا کی بنیاد پر نہیں سمجھتا ہوں۔ آستھا کی بنیاد پر تو جب ہوتا ہے جب وہ یہ کہتے کہ یہ مسجد رام جنم بھومی کی جگہ ہے، مندر تھا، اس کو توڑ کر کے بنایا گیا۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا، انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ مسجد اپنی جگہ پر بنی، تو یہاں کوئی رام مندر تھا ہی نہیں، نہ یہ استھان ہے رام کا۔ نہیں، میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میرے پاس سے جانے والی ہیں؟ سپریم کورٹ ہے، یہ مسائل چل رہے ہیں، کیا ہوتا ہے کل کو اس کو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، وہ آگے حالات بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔
میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب 91 کا قانون آ چکا تھا تو اب بابری مسجد کے سوا کسی مسجد کے مسئلے کو اٹھانا نہیں چاہیے تھا۔ میرا ماننا ایسا ہے، جمعیت علماء اس چیز کو اسی طرح دیکھتی ہے۔ اٹھایا جا رہا ہے، یہ فرقہ پرست طاقتیں ہیں ملک کے اندر جو کبھی اس ملک کے اندر ہندو مسلم اتحاد اور قربت کو پیدا نہیں ہونے دیں گی، باقی نہیں رہنے دیں گی۔ یہ مسئلہ ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ RSS کے نیتا یہ کہتے ہیں کہ جو بھی تنازع والے جگہ ہے جہاں وواد ہے ان سبھی جگہوں کو مسلمانوں کو ہندوؤں کو دے دینا چاہیے۔ نہیں، ہم کیسے دے دیں گے؟ کون اپنے پوتر استھان کو جہاں وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ ایک زمانے سے ہے، ہم کیسے اس کو دے سکتے ہیں؟ جبکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جگہیں ہماری ہیں، کسی اور کی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک مسجد پوتر استھان ہے، کسی دوسرے کے دھرم کی زمین پر قبضہ کر کے ہم مسجد بنا لیں، ہمارے دھرم کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جہاں مسجد ہے وہ جگہ مسجد ہی کی ہے، مسجد وہاں بنائی ہے، ہم وہ کسی دوسرے کو کیسے دے دیں؟ بابری مسجد کیس میں RSS نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اس کے بعد سب کچھ پرامن ہو جائے گا، کوئی تنازع پیدا نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے RSS؟ میں نہیں جانتا ہوں کہ RSS سے، مجھ سے تو کوئی بات RSS کی ہوئی نہیں تھی۔ میں گیا تھا موہن بھاگوت جی کے پاس، میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ آپ نے سنا ہوگا کہیں RSS نے یہ بات کہی، میں نہیں جانتا ہوں۔ لیکن گورنمنٹ کی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اب ہو رہا ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ کورٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہوگا، ہائی کورٹ یہ کہہ رہا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جمہوریت میں بہت سارے مسائل سرکاروں کے ساتھ بات چیت اور سمواد سے حل ہوتے ہیں، لیکن پچھلے 10 سال میں 9 سالوں میں اگر دیکھا جائے تو مسلم سنگھنوں نے لگاتار مودی سرکار کا بائیکاٹ کیا۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کیا ہے، میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں گیا ہوں موہن بھاگوت جی کے پاس، دوسرے لوگ بھی گئے ہیں، میری 2.25 گھنٹے تقریباً ان سے بات چیت میں خود ہی اٹھایا، اس لیے کہ جمعے کا دن تھا اور 11 بج رہے تھے، مجھے آنا تھا، جمعے کی نماز پڑھنی تھی۔ میں اگر بیٹھا رہتا بات کرتے رہتا، ہو سکتا ہے آدھ پون گھنٹہ اور بات چیت چلتی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں بائیکاٹ کریں گے؟ کس لیے بائیکاٹ کریں گے؟ لوگ جاتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ جو سیاسی لوگ ہیں، میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، میں کہاں جاؤں گا؟ مجھ سے چل کر کے 10 قدم بھی نہیں چلا جاتا ہے، لیکن لوگ جاتے ہیں، ملتے ہیں۔ مفتی صاحب کانگریس پارٹیوں نے گیان معافی اور متھرا کا معاملہ اٹھایا ہے، ورشپ ایکٹ کے ہوتے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، لیکن الہ آباد ہائی کورٹ بھی اس معاملے کو آگے بڑھا رہی ہے، اور آپ کی طرف سے لگاتار آ رہا ہے کہ جو کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس کو ہم مانیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کوئی اس سے آگے کوئی کورٹ نہیں، ہم کیا کریں گے بتائیے؟ اچھا، اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے، مسلمان کیا کرے؟ اب بتائیے، راستہ یہی ہے۔ ہمیں قانون نے جہاں تک جانے کا راستہ دیا ہے وہاں تک جائیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہر مسجد کی جگہ پر ہے، کسی مندر کو توڑ کر مسجد اسلام میں نہیں بنائی جا سکتی۔ ہم اس کو ہزاروں دفعہ کہہ چکے ہیں، لیکن ہمارے ملک کا اگر بالکل سپریم کورٹ آخری چیز ہے، وہ کوئی فیصلہ کرتی ہے، کیا کیا جائے گا؟ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ سروے کرانے میں کوئی عرض نہیں ہے، سروے کرا لیجیے آپ۔ ہمیں یقین ہے کہ سروے کی رپورٹ اگر صحیح معنی میں آ رہی ہے تو یہی ہوگی کہ یہ مسجد ہے، کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی جا سکتی، نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم دارالعلوم کی یہ تاریخ رہی ہے کہ اس نے کسی کو کبھی بلایا نہیں، جو آئے ان کے سامنے جو کر سکتے تھے وہ کیا، لیکن دارالعلوم نے کسی کو بلایا ہو۔ اندرا جی گئیں، بہت اچھی بات ہے، دوسرے لوگ گئے، راجندر پرساد گئے، میں جانتا ہوں، اور افغانستان کے ظاہر شاہ آئے۔ ہم کسی کو بلاتے نہیں، نہ مسلمان کو نہ ہندو کو، آتے ہیں جو لوگ، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ نہیں، دیکھیے، مسائل ہیں ہمارے، ہم ان مسائل کو دیکھتے ہیں۔ مسلمان ملک کی آزادی کے بعد پریشانی کا شکار رہا ہے۔ مثال کے طریقے پر فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا،
ان فسادات کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مشکلات کے اندر پھنستی رہی. کانگریس چلی گئی، اس کے بعد آئے، اب نئے نئے مسائل مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو گئے. مثال کے طریقے پر مدرسوں کے مسائل کھڑے ہو گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کا اپنے مذہب کے ساتھ رہنا، جینا، زندگی گزارنا، اس کے اندر مدرسوں کی تعلیم کا بہت بڑا دخل ہے. اب یہ مدرسوں ہی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آسام کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے جو کچھ آسام کے اندر ہوا ہے وہ یو پی کے اندر بھی ہو، بہار کے اندر بھی ہو. یہ اور اس طرح کے مسائل مسلمانوں کے لیے پریشان کن ہے. پہلے نہیں تھے. جو گورنمنٹ آ کر کے حکومت کرتی تھی اس کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا بھی ہوتا تھا جو پارلیمنٹ کے اندر ہوتا تھا، مسلم مسائل کو اٹھاتے تھے. آج میں سمجھتا ہوں بدبختی یہ ہے کہ ایک بھی وہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کا ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے مسائل کو پیش بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ اور اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں جو ملک کے اندر چل رہے ہیں. وہ کیوں ہے ایسی صورت؟ اس کو آپ جانتے ہوں گے، آپ بتائیے. میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کیوں ہے ایسی. حضرت مندر کے عوض میں جو زمین دی گئی تھی مسجد کے لیے، آپ لوگوں کا اس پر کوئی پلان ہوتا ہے؟ نہیں، ہمارا مسئلہ مسجد بنانے کا نہیں ہے. مسجدیں تو روز بنتی رہتی ہیں ملک کے اندر. سن 47 کے اندر ملک آزاد ہوا کر اس وقت مان لیجئے کہ 1000 مسجدیں تھیں، آج ملک کے اندر 50,000 مسجدیں بنی ہوئی ہیں. ہم اپنی کسی مسجد کو دے کر کے جب کہ یہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ وہ مسجد اپنی جگہ پر ہے، اس کے باوجود ہماری اس زمین کو لے لیا جاتا ہے. ہم کسی دوسری یعنی گورنمنٹ کی دی ہوئی زمین کے اوپر مسجد کیوں بنائیں گے؟ ہم تو نہیں بناتے مسجد. ہمیں جہاں ضرورت ہوگی اپنی مسجد خود بنائیں گے. روز بناتے ہیں مسجدیں. نہیں، کمیٹی تو یہی ہے کہ ہم اس کے بدلے کے اندر وہ جگہ ہماری مسجد کی آج سے پہلے بھی تھی، آج بھی ہے. جب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، پہلے بھی مسجد کی جگہ تھی، آج بھی مسجد کی جگہ ہے. آپ نے اس کو لے لیا. آپ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اس کے بدلے میں دوسری لے لو. ہماری زمین کے بدلے میں آپ ہمیں زمین دیں. ہم تو نہیں لیتے، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں 50 مسجدیں مسلمان ہیں ایسا ملک کے اندر جو 50 عالیشان مسجدیں جہاں چاہے گا وہاں کھڑی کر دے گا، اور روز بنتی ہیں مسجدیں. ہم کیوں لیں گے گورنمنٹ کی دی ہوئی؟ مندی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ بار بار کہا جاتا ہے ہندو پکش کے دوارا کہ اورنگزیب نے یا الگ الگ مسلم شاشکوں نے مندروں کو توڑ کر مسجد بنانے کی بات کہی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بات میں کوئی نہیں. آپ اگر میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے. آپ اگر جائیں اور کرناٹک کو دیکھیں، مہاراشٹر کے اندر جائیں، آپ کو بڑے بڑے مندر ملیں گے جس کے اندر شاہان مغلیہ کے زمانے سے ان کی دستاویزات موجود ہیں کہ انہوں نے زمینیں دی ہیں ان کو. ایک مندر کی بات ایسی ہے جس کے اندر ایک واقعہ پیش آ گیا تھا ایک عورت کے ساتھ، جو گجرات کے ایک حصے کی کسی نواب کی عورت تھی جس کے ساتھ انہوں نے کیا. بلکہ وہ عورت نواب کی بھی نہیں تھی، کسی راجہ مہاراجہ کی تھی جس کے ساتھ معاملہ ہوا، اس کو توڑ دیا گیا، ورنہ کہیں کوئی ایسی بات نہیں.